اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو۔ خاکسار یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ جو آج کا مبارک پروگرام ہے، تاریخی پروگرام کے لیے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی خدمت اقدس میں ایک خط لکھا گیا تھا جو کہ کل ہی موصول ہوا ہے، اس کا خاکسار مختصر سا متن پڑھ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں آپ کا خط ملا، اوپر نام صدر مجلس کا لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس یوٹیوب چینل کے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس کی مسائی میں بہت سی برکت ڈالے اور جزائے خیر عطا فرمائے، خدمات اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور اخلاص وفا کے ساتھ خدمت دینیاں بجا لانے کی سعادت عطا فرماتا چلا جائے اور اپنے خاص حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جب یہ خط کل موصول ہوا تو اس پروگرام کا جو فکر تھا وہ دور ہوتا گیا، کیونکہ خلیفۃ المسیح کی جب دعا شامل کسی چیز میں ہو جاتی ہے تو پھر کسی قسم کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے مجلس انصار اللہ سوئٹزرلینڈ کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک یوٹیوب چینل کی منظوری عنایت فرمائی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ مجلس انصار اللہ سوئٹزرلینڈ کو توفیق دے رہا ہے کہ وہ پیش گوئی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کی گئی تھی کہ ایسی ایجادات پیدا ہوں گی جس کی مدد سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام بجلی کی طرح دنیا میں پھیلے گا۔ لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کا جہاد کا خاتمہ ہے، مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے، اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعریف میں لکھا ہے، یضع الحرب، یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں، دلوں کو پاک کر لیں، اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں اور درد مندوں کے ہمدرد بنیں، زمین پر صلح پھیلاویں کہ اسی سے ان کا دین پھیلے گا، اور اس سے تعجب مت کریں کہ ایسا کیوں کر ہوگا، کیونکہ جیسا کہ خدا نے بغیر توسط معمولی اسباب کے جسمانی ضرورتوں کے لیے حال ہی کی نئی ایجادوں میں زمین کے عناصر اور زمین کی تمام چیزوں سے کام لیا ہے اور یہ ریل گاڑیوں کو بھی گھوڑوں سے بھی زیادہ دوڑا کر دکھلا دیا ہے، ایسا ہی اب وہ روحانی ضرورتوں کے لیے بغیر توسط انسانی ہاتھوں کے آسمان کے فرشتوں سے کام لے گا۔ بڑے بڑے آسمانی نشان ظاہر ہوں گے اور بہت سی چمکیں پیدا ہوں گی جن سے بہت کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب آخر میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ خدا کے سوا انسانوں اور دوسری چیزوں کو خدا بنایا گیا تھا، یہ سب غلطیاں تھیں۔ سو تم صبر سے دیکھتے رہو، کیونکہ خدا اپنی توحید کے لیے تم سے زیادہ غیرت مند ہے، اور دعا میں لگے رہو، ایسا نہ ہو کہ نافرمانوں میں لکھے جاؤ۔ اے حق کے بھوکو اور پیاسو، سن لو، یہ وہ دن ہے جن کا ابتدا سے وعدہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں، جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جب ایک بلند مینار چراغ رکھا جائے
تو دور تک اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، اور جب آسمان سے ایک طرف بجلی چمکتی ہے تو سب طرفیں روشن ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ان دنوں میں ہوگا، کیونکہ خدا نے اپنی اس پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے مسیح کے منادی کی طرح بجلی کی طرح دنیا میں پھر جائے گی، یا بلند مینار کے چراغ کی طرح دنیا کی چارہ گوشہ میں پھیلے گی۔ زمین پر ہر ایک سامان مہیا کر دیا ہے، اور ریل اور تار اور اگن بوٹ اور ڈاک کے احسن انتظاموں اور سیر و سیاحت کے سہل طریقوں کو کامل طور پر جاری فرما دیا۔ سو یہ سب کچھ پیدا کیا گیا تب وہ بات پوری ہو کہ مسیح موت کی دعوت بجلی کی طرح ہر ایک کنارے کو روشن کرے گی۔ اور مسیح کا مینارہ جس کا حدیثوں میں ذکر ہے، دراصل اس کی بھی یہ حقیقت ہے کہ مسیح کی ندا اور روشنی ایسی جلد دنیا میں پھیلے گی جیسے اونچے مینارہ پر سے آواز اور روشنی دور تک پھیلتی ہے۔ اس لیے ریل اور تار، اگن بوٹ اور ڈاک کی تمام اسباب، سہولت، تبلیغ اور سہولت سفر حضرت مسیح کے زمانے کی ایک خاص علامت ہے، جن کو اکثر نبیوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم بھی کہتا ہے وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ، یعنی عام دعوت کا زمانہ ہے جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کہ اونٹ بیکار ہو جائیں گے، یعنی کوئی ایسی نئی سواری پیدا ہو جائے گی جو اونٹوں کی حاجت نہیں پڑے گی۔ اور حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ یترک الکلاس فلا یسعى علیہا، یعنی اس زمانے میں بھی اونٹ بیکار ہو جائیں گے، اور یہ علامت کسی اور نبی کے زمانے کو نہیں دی گئی۔ سو شکر کرو کہ آسمان پر نور پھیلانے کے لیے تیاریاں ہیں، زمین میں زمینی برکات کا ایک جوش ہے، یعنی سفر اور حضر میں، اور ہر ایک بات وہ تم آرام دیکھ رہے ہو جو تمہارے باپ دادوں نے نہیں دیکھے، گویا دنیا نہیں ہوگی، بے بہار کے میوے ایک ہی وقت میں مل سکتے ہیں، 6 مہینے کا سفر چند روز میں طے ہو سکتا ہے، ہزاروں کوسوں کی خبریں ایک ساتھ میں آ سکتی ہیں۔ اس پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجلس انصار اللہ سوئٹزرلینڈ اس جدید نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منشا کے مطابق ببرکت فرمائے، اور ہمیں عین ان کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔